السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار جہانگیر ترین گروپ کو وزیر اعظم عمران خان نے آج ملاقات کے لیے ٹائم دے دیا ہے۔ کیا جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کی صلح ہو پائے گی یا صلح ہونے جا رہی ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے میں اپڈیٹ کروں گا۔ آج ملتان میں جو دن گزر گیا، وزیر اعظم عمران خان اسٹیج پر موجود تھے۔ جو شاہ محمود قریشی نے تقریر کی ہے جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے، نام نہیں لیا لیکن اشارہ ان کی طرف ہی تھا۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کی صلح ہونے دی جائے گی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کوششیں کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ تیار کھڑا ہے جہانگیر ترین کی قیادت میں۔ 30-32 ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء، صوبائی پنجاب کے جو وزراء ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ علل اعلان کھڑے ہیں، سر عام کھڑے ہیں اور وزیر اعظم کو چیلنج کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو بار بار وارننگ دے رہے ہیں اور آخری الٹیمیٹم دے رہے ہیں، وزیر اعظم کو دے رہے تھے کہ ٹائم دیں یا مسئلہ حل کریں، جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی بند کریں، جہانگیر ترین کو انصاف دیں، مسئلہ حل کریں، شکایات حل کریں۔ خط لکھا وزیر اعظم عمران خان کو، ملاقات کے لیے ٹائم مانگا۔ تو اس کے علاوہ صرف یہ 30-32 ایم این ایز، ایم پی ایز یا وزراء نہیں ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں اور 50 کے قریب تو لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر وہ وقت پر آتے ہیں۔ یہ مریم نواز بھی اس کا اشارہ کر چکی ہیں، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ ہیں، بہت سارے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ہمارے، وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ کیا جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان صلح ہو پائے گی؟ کیا وزیر اعظم عمران خان نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، دستبردار کر دیا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے سامنے؟ کیا وزیر اعظم خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ جہانگیر ترین گروپ کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اور وزراء کا جو گروپ بنا ہے یا فارورڈ بلاک سے خوفزدہ ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، یہ خط لکھا تھا جہانگیر ترین گروپ نے، جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور صوبائی وزراء کا گروپ ہے۔ 30-32 لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے جہانگیر ترین کے ساتھ، راجہ ریاض ان کی قیادت کر رہے ہیں، ایم این اے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں فیصل آباد سے، اور وہ للکارتے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو کہ جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انصاف فراہم کیا جائے۔ تحریک انصاف میں ہیں ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ یہ جہانگیر ترین خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 3 میرے خلاف مقدمات، ایف آئی آرز کی گئی ہیں، مقدمات کیے گئے ہیں اور وہ جعلی مقدمات ہیں، انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ میں پارٹی کے اندر موجود ہوں، پارٹی چھوڑنے نہیں جا رہا اور پارٹی چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، لیکن میں پارٹی سے ہی، تحریک انصاف سے ہی انصاف مانگ رہا ہوں، یہ جہانگیر ترین بھی کہتے رہے ہیں۔ تو یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اور وزراء کا گروپ ہے جہانگیر ترین کے ساتھ، اب ظاہر ہے ان کے طرف نون لیگ بھی دیکھ رہی تھی، پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی تھی، ان کے بارے میں باتیں بھی چلیں کہ کوئی کہتا رہا کہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، کوئی کہتا رہا پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کوئی کہتا رہا کہ بھئی قافلی کے ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی کہتا رہا جی الگ گروپ اپنا جہانگیر ترین کی قیادت میں ایک فارورڈ بلاک جو ہے پی ٹی آئی کے اندر بن سکتا ہے۔ لیکن ان ایم این ایز اور ایم پی ایز نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنے دستخطوں کے ساتھ خط بھی لکھا ایک، اس میں انہوں نے ٹائم مانگا وزیر اعظم عمران خان سے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم جہانگیر ترین کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر، ہم ان سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، جن کے گھیرے میں آپ بیٹھے ہیں، وہ لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے کان بھر رہے ہوتے ہیں، جہانگیر ترین کے خلاف بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کو، مطلب یہ میڈیا ٹاک میں یہ کہتے رہے ہیں۔
تو اب آخرکار وزیر اعظم عمران خان نے ٹائم دے دیا ہے، آج شام 4 بجے، آج 27 اپریل کی شام 4 بجے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین کے گروپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزراء ان کی ملاقات طے ہوئی ہے۔ اس میں جہانگیر ترین کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین نہیں ہوں گے خود شاید، لیکن راجہ ریاض کا امکان ہے کہ وہ اس گروپ کی قیادت کریں گے اور وزیر اعظم کے ساتھ وہ ملیں گے، وزیر اعظم کو اپنا تحفظات سے آگاہ کریں گے، جہانگیر ترین کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر ان کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ تاثر یہ تھا مارکیٹ میں کہ وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے جہانگیر ترین اور ان کا گروپ، اور میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ یہ پارٹی اجلاسوں میں کے حوالے سے بھی مختلف خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ وزیر اعظم ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اب جب وزیر اعظم نے ٹائم دے دیا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید معاملہ بن جائے گا، شاید جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی صلح ہو جائے گی، کیونکہ وزیر اعظم کو شاید یہ خوف ہے کہ فارورڈ بلاک نہ بن جائے، پھر حکومت گرا سکتے ہیں مرکز کی، کیونکہ اتنے تو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ کہ جہانگیر ترین چاہیں تو 1 منٹ کے اندر وفاقی حکومت بھی گرا سکتے ہیں عمران خان کی، اور صوبائی حکومت جو پنجاب کی ہے عثمان بزدار کی ہے اس کا بھی دھڑم تختہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے، اور یہ بھی تاثر ہے کہ جب تک جہانگیر ترین گروپ کو اشارہ نہیں ہوگا مقتدر قوتوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، تب تک وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، نہ کسی پارٹی میں جائیں گے، نہ حکومت گرائیں گے، نہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، اناؤنس کریں گے۔ لیکن ایک فارملٹی انہوں نے، پریشر ان کا یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ٹائم دے، ملاقات ہو، جہانگیر ترین کے ساتھ صلح صفائی ہو۔ جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے جو قریبی ساتھی رہے ہیں، جو پارٹی کے ہمدرد ہیں یا دونوں کے ہمدرد ہیں، ان کی وزراء، ان میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، ایم این ایز بھی شامل ہیں، جو عمران خان کے کچھ قریب بھی ہیں، ان جو ہمدرد ہیں ان کی کوشش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، اور جو ناراضگیاں ہیں، گلے شکوے ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان خود اس طرح کا عندیہ بھی دے چکے تھے، جب صحافی نے سوال کیا تھا میڈیا ٹاک میں تو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر اگر کسی کو تحفظات ہیں، کوئی ریزرویشن ہیں، کوئی گلے شکوے ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسپیسیفکلی جہانگیر ترین کے حوالے سے سوال ہوا تھا، اس پر یہ وزیر اعظم نے جواب دیا تھا، یعنی وزیر اعظم راضی تھے کہ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس میں سے بھی اخذ یہ ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ کوئی فارورڈ بلاک بنے یا پی ٹی آئی ٹوٹے یا حکومت گرے، مرکزی یا صوبائی حکومت گرے۔ وزیر اعظم کو یہ تو تسلی ہے کہ بھئی جب تک مقتدر قوتیں میرے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، جو مجھے لائے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، تب تک جہانگیر ترین اور ان کا گروپ کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ بھی اشارے پہ ہوں گے، اور جب تک اشارہ نہیں ہوگا تب تک وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن وزیر اعظم نے آج ٹائم دیا ہے، تو اس سے تاثر ایک یہ آ رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم نے ہاتھ کھڑے کر دیے جہانگیر ترین گروپ کے سامنے یا جہانگیر ترین کے سامنے، لیکن ایسا شاید نہ ہو۔ مجھے ایسا، اس لیے میں شاید کا لفظ بار بار یوز کر رہا ہوں، کیونکہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی جو سیاسی لڑائی ہے، ملتان کی جو لڑائی ہے، وہ ملتان سے لے کے اسلام آباد تک اور لاہور تک سفر کرتی اسلام آباد تک پہنچی ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین پیسے میں تو چلیں بہت زیادہ آگے ہوں شاہ محمود قریشی سے شاید، لیکن پارٹی کے اندر جو یا مقتدر قوتوں کے قریب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کا گروپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، وہ میٹر کر رہا ہے پارٹی کے اندر عمران خان کے لیے بھی۔ تو اس کے یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین باہر بیٹھے ہیں اور آؤٹ ہیں، اور شاہ محمود قریشی ان ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا گروپ اسٹرانگ سمجھا جا رہا ہے شروع سے لے کے۔ جہانگیر ترین کو جب وزیر اعظم کابینہ کے اجلاسوں میں یا پارٹی کے حکومتی اجلاسوں میں بٹھاتے تھے
تو اس وقت بھی شاہ محمود قریشی نے احتجاج کیا تھا، میڈیا میں آ کر احتجاج کیا تھا کہ وزیر اعظم کیوں بٹھاتے ہیں جہانگیر ترین کو، کس کیپیسٹی میں جہانگیر ترین بیٹھتے ہیں، نہیں بٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے پھر وضاحت کی تھی اس کی کہ کیونکہ وہ زراعت کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، میں زراعت سے متعلق ان سے مشاورت کرتا ہوں اور گائیڈنس لیتا ہوں، یہ وزیر اعظم نے تجاویز لیتا ہوں، یہ وزیر اعظم نے وضاحت کرنی پڑی تھی وزیر اعظم عمران خان کو۔ لیکن آج کیا ہوا ہے، جو دن گزر گیا ملتان میں جب وہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ قائم کرنے گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو شاہ محمود قریشی نے تقریر جو کی ہے اس کا چھوٹا سا کلپ میں نے سنا، پوری تقریر تو نہیں سنی تھی لیکن چھوٹا کلپ میں نے سنا، تو وزیر اعظم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 4 MNAs 4 MPAs بکھر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی نہیں بکھرا، اور آپ لکیر کھینچ دیں کہ تم ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ یہ بڑے جذباتی انداز میں شاہ محمود قریشی وزیر اعظم عمران خان کو کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ جائیں، عزت ذلت اللہ دیتا ہے، اقتدار اللہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ کارکنان جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ملتان کے کارکنان بھی، PTI کے کارکنان بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جنوبی پنجاب کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے لوگ سادہ ضرور ہیں لیکن سمجھتے سب ہیں، تو آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے کہا ہے کہ جہانگیر، یعنی پیغام یہ دیا ہے کہ اگر یہ کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں یا ناراض ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے 22 سال کی جدوجہد کی ہے، کوئی اس طرح کوئی پلیٹ میں آپ کو اقتدار نہیں ملا، بڑی 22 سال کی جدوجہد کے بعد ملا ہے، تو ورکر آپ کے ساتھ، PTI کا ورکر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کا یہ پیغام ہے کہ بھائی 4 MNAs 4 MPAs اگر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو جانے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی صحت پہ۔ اور انہوں نے آپ کے بلبوتے پہ الیکشن لڑا ہے، بلے کے نشان پر الیکشن لڑا ہے، تو وہ پابند ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اس میں سے تو یہ اخذ ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان کوئی صلح و صفائی ہو، کوئی گلے شکوے ختم ہو یا قربت بڑھے یا دوبارہ سے۔ لیکن PTI کے بہت سارے قریبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں ہوگا کیا؟ اس میں امکانات قوی یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ان کے گلے شکوے سنیں گے، اور وہ کچھ ظاہر ہے جہانگیر ترین کے لیے ملنے جا رہے ہیں، اور جہانگیر ترین کے شکایات تو ضرور اسٹارٹ کریں گے، پیش بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ انصاف کی اور زیادتیاں بند کرنے کی انصاف کی امید رکھیں گے، وزیر اعظم کو اپیل کریں گے، درخواست کریں گے۔ لیکن وزیر اعظم کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم ان کو یہی جواب دیں گے نا کہ چلیں جی مقدمات ہیں۔ وزیر اعظم مقدمات اس وقت لکھ کر تو نہیں دیں گے نا کہ جی جو 3 مقدمات ہیں، جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں عدالتوں میں، بینکنگ کورٹ میں، FIA میں وغیرہ، تو وہ میں ختم کر دیتا ہوں۔ وزیر اعظم تو ختم نہیں کریں گے نا، تو وزیر اعظم یقین دہانی کرائیں گے زیادہ سے زیادہ ان کو کہ جی مقدمات ہیں، مقدمات کو وہ فیس کریں، اور ہم سے اگر حکومت سے کوئی گلہ شکوہ ہے تو وہ بتا دیں، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ مقدمات ہیں، فیس کریں، باقی پارٹی میں ہیں، وہ پارٹی کے ساتھی ہیں، انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، جہانگیر ترین کی کچھ تعریف بھی وزیر اعظم کریں گے۔ امکانات تو اس کے قوی اس کے ہی ہے کہ ہم نے اس طرح جہانگیر ترین اور میں نے اس طرح جدوجہد کی ہے، وہ جدوجہد کے حوالے سے کچھ بتائیں گے، کچھ خراج تحسین ان کو پیش کریں گے، اور کہیں گے کہ بھئی آپ کے ہم نے مسائل سنے ہیں آپ، لیکن جہانگیر ترین کے خلاف انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، تو ان کو فیس کریں، یہی ہوگا۔ اور لیکن اس کے امکانات کم ہیں کہ آج ہی کوئی بڑا بریک تھرو کوئی آ جائے کہ وزیر اعظم اعلان کر دیں کہ یہ جہانگیر ترین کے ساتھ سب کچھ ختم، بھائی آ جاؤ جی گلے ملتے ہیں، جہانگیر ترین بھائی آ جائیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن ایک پریشر ڈیولپ جو کیا تھا جہانگیر ترین نے اور جہانگیر ترین کے ساتھیوں نے، MNAs نے، MPAs نے، وزراء نے،
اس کے دباؤ میں حکومت اور وزیر اعظم عمران خان ضرور آئے ہیں۔ یہ تو بالکل کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ حکومت دباؤ میں نہیں ہے، حکومت دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو ٹائم دیا ہے وہ بھی اس پریشر کا نتیجہ ہے، لیکن شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کا جو مخالف لابی ہے، جو پی ٹی آئی کے اندر جو عمران خان کے ارد گرد اور قریب بیٹھی ہے، وہ کسی صورت ایسا کام نہیں چاہے گی، ایسا نہیں چاہے گی کہ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان کوئی صلح و صفائی ہو یا قربت دوبارہ سے بڑھے۔ دیکھتے ہیں، ملاقات ہوگی، کیا جواب آتا ہے۔ یہ تو امکانات ہیں جو میں نے وزیر اعظم کا جواب کے حوالے سے بتائے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے قریبی لوگ بھی یہی اخذ کر رہے ہیں کہ ہونا اس طرح ہی ہے۔ ادھر سے مخالف لابی بیٹھی ہے، مضبوط لابی ہے وزیر اعظم کے ارد گرد، جہانگیر ترین کے خلاف جو لابی ہے وہ مضبوط ہے۔ جو بھی اس حوالے سے بہرحال اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔